غالباً اس لیے کہ وہ عبادت ہم بقائمی ہوش و حواس نہیں کر رہے ہوتے۔ عبادت کے قبول ہونے کا معیار یہ ہے کہ انسان حقوق العباد پورے کرنے لگے۔ اگر ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور اس کے دل میں محبت، رحمت، شفقت، ایثار پیدا نہیں ہوا تو اس کی نماز میں کوئی خلل موجود ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے حقوق میں غالباً سب سے بڑا حق ہے توحید کے بعد، اور حقوق العباد میں سب سے ابھری ہوئی چیز زکوٰۃ ہے۔ اور کبھی غور فرمائیں تو یہ زکوٰۃ جو ہے نماز کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں کا ذکر ہمیشہ نہیں تو عام طور پہ اکٹھے آیا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے دل میں محبت، مامتا، شفقت، ایثار پیدا ہو جائے تو ارد گرد نمازی ان کی حالت، ان کی غربت، مفلسی، بیماری، تکلیف، پریشانی دن میں 5 مرتبہ نظر آئے گی تو انسان پھر ان کی خدمت کرے گا، ان کے حقوق پورے کرے گا۔ تو حقوق العباد جو ہے وہ دراصل دین کا معیار ہے۔ اصل میں دین، اسلام بنیادی طور پہ 2 چیزوں کا نام ہے: حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، اور حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ حقوق اللہ 2 چیزوں کا نام ہے: عقائد اور عبادات۔ ایسے ہی حقوق العباد پھر 2 چیزوں کا نام ہے: اخلاق اور معاملات۔ ترتیب یوں ہے کہ ہم علم کے ذریعے سے عقائد حاصل کرتے ہیں۔ علم پختہ ہو جائے، بات دل میں اتر جائے، اچھی طرح سے سمجھ میں آئے تو وہ عقیدہ بن جاتا ہے، کنوکشن اور ایمان بن جاتا ہے۔ ایمان پختہ ہو جائے تو عبادت کا روپ دھار لیتا ہے۔ عبادتوں میں رسوخ پیدا ہو جائے تو اخلاق درست ہو جاتے ہیں، اور اخلاق درست ہو جائیں تو معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا الدین المعاملہ، دین معاملہ کی، لین دین کی درستگی کا نام ہے۔ جس کی لین دین معاملہ درست ہو گیا تو پتہ یہ چلا کہ دین اس کا درست ہو گیا، اس کو دین حاصل ہو گیا۔ تو یہ ایک ترتیب ہے، علم کے ذریعے سے عقائد، عبادات، اخلاق اور معاملات۔ عقائد میں حقوق العباد میں بنیادی طور پہ 2 چیزیں ہیں: اخلاق کی درستگی اور معاملات کی درستگی۔ ہم حقوق العباد پہ گفتگو کریں گے۔ حقوق العباد میں سب سے زیادہ جو چیز ابھری ہوئی نظر آتی ہے وہ والدین کے حقوق ہیں۔ اس کے بعد پھر اپنی ذات کے اور بیوی بچوں کے حقوق آتے ہیں، پھر رشتہ داروں کے، خاص طور پہ ایسے رشتہ داروں کے جو ہمسائے بھی ہوں، پھر ہمسایوں کے، پھر ضرورت مند لوگوں کے، جیسے یتیم ہے، بیوہ ہے، پھر مہمانوں کے، مسافروں کے، بیماروں کے، ضرورت مندوں کے، یہ ایک عام مسلمانوں کے، عام انسانوں کے، ہاں حیوانات کے، نباتات کے، یہ سب حقوق العباد میں آئیں گے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ بات یہ ہے کہ اسلام ایک مزاج دیتا ہے مسلمانوں کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یؤلف ولا یؤلف۔ مومن
الفت کا سراپا ہوتا ہے، اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو لوگوں سے الفت نہ کرے، لوگ اس سے الفت نہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ رفیق ویحب الرفق، اللہ تعالی خود نرم مزاج ہے اور نرم مزاجی کو پسند فرماتے ہیں۔ ہاں، اور فرمائے ومن حرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص نرمی سے، نرم مزاجی سے محروم ہو گیا وہ خیر سے ہی محروم ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، حقوق العباد کی بات، حقوق العباد میں سب سے زیادہ اہم حق والدین کا حق، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں اپنا حق بیان کرتے ہیں، توحید کا ذکر فرماتے ہیں، شرک سے منع فرماتے ہیں، تو اس کے فوراً ہی بعد بغیر کسی وقفے کے والدین کے ساتھ احسان کا حکم فرما دیتے ہیں۔ اب یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی، ذرا ان کے ترجمہ پہ غور فرمائیے۔ فرمایا تیرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یعنی یہ نہیں کیا کہا کہ والدین اگر اچھے ہوں، اچھا برتاؤ کریں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، والدین اگر اچھا برتاؤ نہ کریں تو تم بھی اچھا برتاؤ نہ کرو، نہیں، تمہیں احسان کرنا پڑے گا۔ یہ عدل سے مختلف چیز ہے۔ عدل میں تو برابر کا سلوک ہوتا ہے، احسان میں برابر کا سلوک نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ والدین جیسا بھی سلوک کریں وہ ان کا معاملہ ہے، تمہیں تو احسان ہی کرنا پڑے گا، تمہیں تو حسن سلوک ہی کرنا پڑے گا۔ تمہارا حسن سلوک جو ہے وہ ان کے حسن سلوک پر مبنی نہیں ہوگا، ان کے اخلاق پہ، ان کی خوش خلقی پہ، نیکی پہ مبنی نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں اپنے طور پہ ہر حال میں حسن سلوک اور احسان کرنا پڑے گا۔ اور فرمایا کہ اگر تمہارے یہاں ان دونوں میں سے، ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو دیکھو کبھی ان کو ہاں سے ہوں نہیں کہنا، اف کر کے نہیں پکارنا۔ اب یہ نرم سے نرم لفظ ہو سکتا ہے جس پہ کہ انسان کسی اور کے رویے پہ دل ہی دل میں احتجاج کرے گا، نہیں، ان کے سامنے نہیں کہنا، اف بھی نہیں کہنا، ہاں سے ہوں نہیں کہنا، کسی قسم کا ایسا جسچر، ایسی کیفیت کا اظہار جس سے انہیں محسوس ہو کہ تم نے ان کی کسی حرکت کو، کسی بات کو، کسی عمل کو ناپسند کیا ہے، ان کا کوئی رویہ، ان کی کوئی بات تمہیں بری لگی، اس کا اظہار کسی شکل میں، خواہ وہ ہلکی سے ہلکی شکل کیوں نہ ہو، نہیں ہوگا، نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقل لهما اف، ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا ہے۔ اور اف تک کس بات سے کی جا سکتی ہے؟ ان کی کسی زیادتی پہ، ان کی کسی نامعقول حرکت پہ۔ اور ہاں، والدین جب 70، 75، 80، 85 کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ان میں ایک بچپنے کی کیفیت آ جاتی ہے، ان سے بہت معقول جچا تولا رویہ، بہت مربوط قسم کی بات، اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل اسی طرح سے جیسا کہ والدین ایک بچے سے جو کہ 1 سال کا ہے، 2، 3، 4 سال کا ہے، اس سے معقول رویے کی بات نہیں کرتے ہیں، وہ اگر کپڑوں میں پیشاب بھی کر دیتا ہے تو اس کو پیار کے ساتھ برداشت کیا جاتا ہے۔ یہ رویہ والدین کے ساتھ کرنا پڑے گا کہ وہ بچپن کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں، اگر ان سے کوئی بات زیادتی کی ہو جاتی ہے اس کو برداشت کرنا۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، ان کے یا رسول اللہ میرے والدین تو بہت ظلم کرتے ہیں، کیا اگر والدین ظلم کریں پھر بھی ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے؟ تو آپ نے 3 مرتبے
فرمایا وَإِن ظَالَمَاهُ ہاں اگر وہ اپنے بچے کے ساتھ ظلم کے ساتھ بھی پیش آ رہے، قیمت پہ آپ نے کہا، پھر بھی بیٹے کو، اولاد کو، بیٹی کو حسن سلوک کے ساتھ، احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ پیش آنا ہوگا۔ اس لیے کہ عمر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، بڑھاپے میں اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، انسان کو اپنے آپ پہ برداشت نہیں ہوتی ہے، ہر بات کو ہر وقت تو انسان ٹیمپر لوز کرتا ہے۔ والدین اور بعض دفعہ ان کو ایک غرہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، وہ اس غرے میں بھی آ کے بعض دفعہ ٹیمپر لوز کر دیتے ہیں، سخت کلامی کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، یہ ان کا ایک مان ہوتا ہے، تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور دیکھو کبھی ان کو جھڑکنا نہیں ہے ان کی کسی غلط بات پہ۔ غلط بات ہو، غلط ہے، لیکن اس کو بیان کرنے کا، بتانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، بہت پیار سے، بہت حکمت سے۔ اگر احساس دلانا ضروری ہے بھی تو بہت پیار سے اس کا احساس دلایا جائے، سخت انداز میں نہیں، جھڑک کے نہیں۔ ہاں بہت کمزور شیشے ہیں، نازک شیشے ہیں، ان پہ چوٹ نہیں آنی چاہیے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ بہت ادب کے ساتھ، بہت عزت کے ساتھ، کرامت کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ فرمایا، اور سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے شعراء کے سینکڑوں دیوانوں پہ بھاری ہے۔ اے کاش میں اس آیت کا اردو میں ترجمہ کر سکتا۔ ارشاد گرامی ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے نرمی سے اور انکساری کے ساتھ جھکے رہنا۔ اب یہ ترجمہ تو یہاں لکھا ہوا ہے لیکن میرا تو جی مطمئن نہیں ہوا۔ جناح کہتے ہیں پر کو، اور ذل کہتے ہیں عاجزی کو۔ ان کے سامنے عاجزی کے پروں کو جھکا دینا۔ اب کیا ترجمہ ہو اس کا؟ نہیں ہو رہا ترجمہ۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے بچھ جانا، آنکھیں بچھا دینا، دل کو بچھا دینا۔ جناح الذل، عاجزی کے پروں کو ان کے سامنے بچھا دینا، اور یوں پوری زندگی گزارنا جب تک کہ موقع اللہ تعالیٰ دیے رکھے۔ اور دیکھیے بعض احادیث میں تو یوں بھی آیا ہے کہ جس نے والد کو اور والدہ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھا تو گویا حج کر لیا، عمرہ کر لیا۔ ان کو پیار سے دیکھتے رہا کرو، اور نہ جانے کتنی گھڑیاں ملتی ہیں ان کو پیار سے دیکھنے کی۔ جب یہ گھڑیاں چھن جاتی ہیں تو انسان نیم پاگل ہو جاتا ہے۔ والدین کا فراق بہت بڑا فراق ہے دوستو، اس فراق کا انتظار نہ کرنا، اور ان کو پیار بھری نگاہوں سے، محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہنا۔ دیکھیے یہ والدین ہو یا شیخ طریقت ہو یا استاد ہو یا منبر رسول پہ بیٹھنے والا کوئی معلم ہو، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، شعائر اللہ۔ شعائر شاعرہ کی جمع ہے۔ شاعرہ اس محسوس علامت کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اپنی نعمت۔ دیکھیے اس کائنات میں قرآن مجید سب سے عظیم شاعرہ ہے، سب سے بڑی علامت ہے خدا اللہ تعالیٰ کی، اس کی صفتوں میں سے ایک صفت کعبۃ اللہ۔ اور ہاں نبی بہت بڑی علامت ہوتا ہے اللہ کی شعائر میں سے، اور نبی کے جو جانشین ہوتے ہیں شاعر اللہ میں سے، والدین شاعر اللہ میں سے، اللہ کی صفت خلاقی کے مظہر ہیں، اساتذہ اللہ کی صفت ربوبیت کے مظہر ہیں، اور ہاں یہ یونیورسٹیاں، یہ مدرسے، یہ مسجدیں، یہ سب شاعر اللہ ہیں، اللہ کی تعظیم کی جگہ ہیں دوستو، توڑ پھوڑ کی جگہ نہیں۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے
وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص اللہ کی ان شعائر کی، ان علامات کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، دلوں کا تقوی برآمد ہوتا ہے۔ جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے وہی اللہ کے شعائر کی تعظیم کر، یہ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، مشائخ، شیخ طریقت، مرشد، یہ شاعر اللہ میں ہوتا ہے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ والدین شاعر اللہ میں سے تعظیم کا مقام ہے، تکریم کا مقام ہے۔ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے عاجزی کے پروں کو ان کے قدموں میں بچھا دو، اور وَقُلْ، اور اپنے پروردگار کے حضور یوں کہا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان پہ رحم فرما، جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا اور بہت پیار سے پالا تھا، رحم، محبت، شفقت کی، ایسے ہی اے اللہ یہ تیری رحمت، شفقت، محبت کے مستحق ہیں، ان پہ تو رحم فرما۔ اور عزیزان گرامی، یہ وہ دعا ہے کہ والدین اگر زندہ ہوں تو بھی پڑھتے رہنا چاہیے، اور اگر فوت ہو جائیں تو بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ میں آگے چل کے بتاؤں گا یہ دو وظیفے، ایک تو یہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس کو حرز جان بنا لیں اپنے والدین کے لیے، اس لیے کہ یہ آیت جو ہے اپنی جگہ پہ دعا بھی ہے، اور اس آیت کو آپ بار بار کثرت سے پڑھیں گے، اس کا ثواب ہوگا، اس حال بھی کریں، کثرت سے اس آیت کو دعا کی شکل میں پڑھنا چاہیے، اور ہاں یہ دعا بھی کثرت سے مانگنی چاہیے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، میرے پروردگار مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، تمام مومنین کو بخش دے، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو بخش دے، اور جس دن تو حساب قائم کرے سب کی مغفرت فرما دے۔ یہ دعا بھی قرآن مجید کا حصہ ہے، حضرت ابراہیم کی دعا ہے، کثرت سے مانگنی چاہیے۔ حدیث میں آیا کہ جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے مغفرت کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور میں نے تجربہ کیا ہے کہ جن لوگوں کو روزگار نہیں ملتا، میں ان سے یہ ورد کرواتا ہوں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیا کرتا ہے۔ روزگار کا مسئلہ تو ہے نا، تو یہ دوسرا وظیفہ بتایا دے رہا ہوں، والدین کی مغفرت کی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں باعزت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ارشاد ہوا یوں کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے پروردگار ان پہ رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا، مجھ سے پیار کیا اور مجھے پالا پوسا۔ فرماتے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی ہے تمہارا پروردگار اسے خوب جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک بن کے رہو گے، سعادت مند رہو گے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو رجوع کرنے والوں کو تو وہ بہت بخش دیا کرتا ہے، بخشنے والا ہے۔ وآت ذی القربى حقہ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کرو، والمسکین، ضرورت مند کو، وابن السبیل، مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچیوں میں نہ پڑا کرو۔ عزیزان گرامی، یہ میں نے چند آیات سورہ بنی اسرائیل سے تلاوت کی اور ان کا مختصر سا میں نے مفہوم بیان کیا۔ والدین کے حقوق ہمارا آج کا موضوع ہے، اور والدین کے حقوق میں ایک آیت سورہ لقمان میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ ارشاد گرامی ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر والدین یہ کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دو، شرک کرو، اور ایسے حکم دیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے، مبنی بر جہالت وہ تمہیں حکم دیں، فلا تطعهما، تم ان کی اطاعت نہ کرو،
وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیاوی معاملات کے اندر ان کے ساتھ نیکی سے پیش آتے رہو. نیک سلوک کرنا ہے، جھڑکنا نہیں ہے، اف تک نہیں کہنا ہے. ہاں اگر وہ شرک کا حکم دے تو خاموشی سے ایک طرف ہو جانا ہے اور ان کی بات کو نہیں ماننا ہے، شرک نہیں کرنا ہے، لیکن ان کو اس بات پہ بھی جھڑکنا نہیں ہے. دنیاوی معاملے میں ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. اچھا جناب، ضرورتوں کو پورا کرنے پہ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. مجھے بہت خطوط آتے ہیں اس طرح کے کہ صاحب والدین کی خدمت کیسے کریں، تنخواہ تھوڑی ہے، بیوی بچوں میں بہت خرچہ آتا ہے، کچھ بچتا بچاتا نہیں ہے، تو والدین کی خدمت کیسے کریں، ان کے حقوق پورے کیسے کریں. عزیزان گرامی، ایک بات ذرا غور سے سن لیجیے. والدین کے حقوق اپنی جان کے حقوق پہ فائق ہیں. میری اپنی جان کے مجھ پہ حقوق ہیں. میری جان اللہ کی امانت ہے، اس کو زندہ رکھنا، غذا پہنچانا تاکہ یہ قائم رہے، یہ ایک حق ہے اس کا مجھ پہ. لیکن والدین کے حقوق میری اپنی ذات کے حق سے زیادہ فائق ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جب تک میں والدین کے لقمہ، والدین کی غذا، ان کے لباس، ان کی رہائش، ان کی تمام آسائش اور تمام ضرورتوں کا بندوبست نہ کر لوں، ان کو جب تک کہ نہ کھلا لوں، اس وقت تک مجھے خود کھانے کا حق نہیں ہے. بیوی صاحبہ تو بعد میں آتی ہیں، بچے تو اور بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلے تو اپنی ذات ہے نا، اپنی ذات سے بھی پہلے والدین کا حق ہے. جناب والا، آپ خود لقمہ نہیں کھا سکتے، آپ خود کپڑے نہیں پہن سکتے، آپ اپنے کمرے میں ایئر کنڈیشنر نہیں لگا سکتے جب تک کہ ان کے کمرے میں نہ لگا لیں. جو ضرورتیں ان کی ہیں، جب تک کہ آپ پہلے وہ ضرورتیں جو ان کی ہیں پوری نہیں کر پاتے، اس وقت تک وہ آسائشیں آپ اپنے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں حاصل کر سکتے. تو یہاں تو ترتیب الٹ گئی. سوال تو آپ کو یوں کرنا چاہیے تھا کہ جناب تنخواہ تھوڑی ہے، والدین کو دیتے ہیں، پوری نہیں ہوتی، بیوی بچوں کو کہاں سے دیں، خود کہاں سے کھائیں. یہ سوال تو درست ہے، لیکن یہ سوال میری سمجھ میں نہیں آتا کہ صاحب تنخواہ تھوڑی ہے، بیوی بچوں پہ ہی خرچ ہو جاتی ہے، والدین بیچارے انتظار کرتے رہ جاتے ہیں. جناب والدین نے تو کبھی اس لقمے کو بچا کے نہیں رکھا تھا، پہلے آپ کو کھلایا تھا، پھر خود کھایا تھا. اگر یاد ہو، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، والدین نے تو اولاد کی خدمت اپنی جان سے بھی زیادہ کی ہے. اس لیے آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی جس میں کہ 3 مسافر تھے، وہ جا رہے تھے، بارش ہو گئی، ایک غار میں گھس گئے، اتفاق سے پتھر لڑھک کے آ گیا، غار کا منہ بند ہو گیا. تو تینوں مسافروں نے کہا کہ بھائی کوئی دعا مانگو اور اپنے عمل کے وسیلے سے دعا کرو تاکہ پتھر دور ہو جائے. تو ان میں سے ایک مسافر نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، میں اس وقت تک کبھی نہیں کھاتا تھا، نہ بچوں کو کھلاتا تھا جب تک کہ والدین کو نہ کھلا دیتا تھا. اگر یہ کام میں تیری رضا کے لیے کر رہا تھا تو اس پتھر کو ہٹا دو. پتھر ہٹ گیا. تو معلوم ہوا کہ والدین کا حق جو ہے اپنی ذات کے حق سے اور بیوی بچوں کے حق سے زیادہ ہے. پہلے یہ پورا کرنا چاہیے، پھر اپنا لقمہ، پھر بیوی بچوں کی طرف. وآخر دعوانا الحمدللہ.